جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 17ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ سورہ انبیاء سے شروع ہو رہا ہے 17واں پارہ. اس کے شروع میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا حساب و کتاب کا دن قریب آتا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی یاد سے اعراض کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی نصیحتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد اسی اعتراض کا ذکر کیا کہ مشرکین کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ رسول کھاتا پیتا ہے اور بازاروں سے خریداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب مرد ہی بھیجے ہیں، کوئی جنات یا فرشتوں کو ہم نے پیغمبر نہیں بنایا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی نہیں ہے کہ جن کی انسان ہونے پر تمہیں اعتراض ہو رہا ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. اور ہم نے کسی پیغمبر کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ اسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. تو یہ بیہودہ اعتراضات ہیں کہ یہ کھاتے کیوں ہیں، یہ بازاروں میں چلتے کیوں ہیں. ان اعتراضات کے بجائے ان کی دعوت کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت حق ہے، لہذا اس دعوت پر لبیک کہہ کر تمہیں اپنے آخرت کی فکر میں لگنا چاہیے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت دی تھی. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارادہ کیا کہ جب یہ قوم کسی یعنی اپنے شہر سے باہر جائے گی تو وہ ان بتوں کو توڑیں گے، اور تاکہ قوم کو یہ احساس ہو کہ یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. فرمائے سارے بتوں کے آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک کاٹ دیے انہوں نے. ایک بڑا جو تھا نا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا، اسے کچھ نہیں کہا. قوم جب واپس آئی تو کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. جس نے بھی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے وہ بڑا ظالم ہے. لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی پہ شک جاتا ہے، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑے نے کیا ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ تو ظاہر ہے بڑا تو کر نہیں سکتا، لیکن ان کو ایک توجہ دلانا مقصد تھی کہ جو یہ کام بڑا نہیں کر سکتا، یہ ان کو معذور نہیں کر سکتا اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو. تو قوم کہنے لگی، پریشان ہوئی، اپنے دل میں غور، تھوڑی دیر کے لیے ان کو ندامت ہوئی اور پریشان ہو کے کہنے لگی کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا. بڑے نے کیا ہے، آپ ان سے جو بت ہیں نا ان سے خود پوچھ لیں، آپ یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ اس بڑے نے کیا ہے. تو وہ قوم کہنے لگی اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ آپ جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع ملا. فرمایا اف لکم، تم پہ تف ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. قوم کو غصہ آتا ہے اور قوم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بچنے کا انتظام کیا اور آگ کو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈا کر دیا. لوط علیہ السلام ایمان لائے آپ کے اوپر اور دونوں نے ہجرت کی اور یہاں سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اسحاق اور یعقوب کی بشارتیں دیں اور آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری کر دیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کا بھی تذکرہ کیا اور توحید کے مضمون کو ثابت کیا کہ جب بھی کسی پیغمبر پر کوئی مشکل آئی ہے تو انہوں نے اس مشکل میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ایوب اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا. نوح علیہ السلام کا فرمایا فاستجبنا لہ، انہوں نے ہمیں مصیبت میں پکارا تو ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا. تو پیغمبر بھی مصیبت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں. داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے ان کو زیریں بنانا سکھائیں اور ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا اور ان کے لیے جنات کو مسخر کیا. یہ سب کام ہم نے کیے. کیا مطلب؟ ہم ہی ہیں جو اسباب سے ہٹ کے ہر کام کر سکتے ہیں. پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ان کو بیماری آئی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بیماری میں ان کو شفا دی اور ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. تو اللہ ہی ہے جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے. اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جن کو ذنون سے تعبیر کیا، مچھلی والے، کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، مچھلی نگل لیتی ہے، سمندر کی تہہ میں ہوتے ہیں. تو اس مصیبت سے جہاں نکلنے کا کوئی سبب موجود نہیں ہے وہاں انہوں نے اللہ کو پکارا. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا
اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ اور زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہو رہی بڑھاپے میں، ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ان کو اور ان کی زوجہ کو صحت مند بنا کے ان کو ہم نے یعنی اولاد کے لحاظ سے صحت مند بنایا اور ان کو ہم نے اولاد دی۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جو پیغمبروں کو بھی ان مشکلات میں سے نکالتا ہے، تو ہم اور آپ کو بھی اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ پھر اس صورت کے اختتام میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی، یعنی پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہ بات ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے حقیقی وارث میرے نیک بندے ہی بنیں گے، انہی کے ہاتھ میں خلافت آئے گی، انہی کے ہاتھ میں حکومت آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا یہ جو اسلام ہے یہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام لوگوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ اگر اس میں جہاد کا حکم ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خیر کو غالب کرنے کے لیے بھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور برائی کو ختم کرنے کے لیے بھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ہے، لوگوں کی بدخواہی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج کی جو ابتدا ہوتی ہے، سورہ حج کا نام حج اس لیے ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے اس بیابان زمین میں کیا تھا، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اللہ کے حکم پر کہ تمام لوگوں کو حج کی دعوت ہے کہ وہ مختلف دور دراز علاقوں سے اور ہر قسم کی سواریوں پہ بیٹھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ اس کا تذکرہ ہے تو اس حوالے سے سورت کا نام حج رکھا گیا۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے ان آیات سے کہ اے لوگو، ایک قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جب وہ قیامت قائم ہوگی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے بتایا کہ اے لوگو، تمہیں یہ شبہ ہے کہ ہم مر کے بوسیدہ ہو کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ان آیات میں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونے کے بارے میں تردد ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہماری قدرت دیکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کو ہم نے نطفے میں یعنی ایک پانی کے قطرے میں تبدیل کیا، پھر اس سے ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس سے ہم نے گوشت بنایا، اور پھر اس گوشت کو ہم انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پھر تمہیں جوانی کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں، اور پھر تمہیں ہم بوڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ سارے تصرفات اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں۔ تو جو مٹی کو ان مراحل سے گزار کے دوبارہ مٹی بنا سکتا ہے، وہ کیا اسی مٹی کو دوبارہ سے انسان نہیں بنا سکتا؟ یہ بالکل کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے۔ اس کی طاقت، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور اس نے اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دنیا میں دکھا دیے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایک حالت کا بیان کیا ہے کہ بہت سے لوگ جب تک دین میں کوئی ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ دین کی طرف جاتے ہیں، جہاں نقصان نظر آیا تو بے دین ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ کنارہ کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس میں آپ کو مالی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے عزت ہو رہی ہے تو دین پر قائم رہو گے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر فتنہ ہو اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں، انقلب علی وجہہ، تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب تک دین میں کچھ مفاد نظر آ رہا ہے، عزت ہو رہی ہے تو دیندار ہیں، اور جہاں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہوئیں تو دین سے واپس پلٹ گئے۔ اس عمل کی برائی اور شناعت کو اللہ نے ان آیات میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ یہاں آ کے اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور اللہ کے نام پہ جانور ذبح کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس عزت والے گھر کا طواف کریں جو بیت اللہ کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اور جانوروں کی قربانی میں کیا حکمت ہے وہ بھی بتا دی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن تمہارا جو تقویٰ ہے، جو تمہارے اندر قربانی کا جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور وہ جذبہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی حالت کو بیان کیا جو قرآن کی ایک
ہدایت کو سن کے بجائے ان کے دل نرم ہونے کے اور سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نظریات پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے بدبخت لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے اس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمائے جب ان کے سامنے ہماری واضح نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ واضح کا کیا مطلب؟ جن سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بالکل حق ہے، ان میں کہیں بھی کجی نہیں ہے، ان میں کوئی بھی فطرت کے خلاف بات نہیں ہے، ایسی تعلیمات نہیں ہیں جن کو عقل اپیل نہ کرتی ہو۔ تو اتنی واضح آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو کچھ لوگوں کی حالت تو کیا ہے جو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں ان کو، اور وہ پہچان جاتے ہیں حق۔ لیکن فرمائے اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور تعرف فی وجوہہم المنکر، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جائیں گی تو آپ کو ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نظر آئیں گے، اور اتنا غضبناک ہوتے ہیں کہ جو تلاوت کر رہا ہو ان کا دل چاہتا ہے کہ اس پہ برس پڑیں اور اس کو مار کے ہلاک کر دیں۔ تو فرمایا کہ قل اؤنبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ قرآن جتنا برا لگ رہا ہے، ہم تمہیں ایک اور چیز بتاتے ہیں جو اس سے تمہاری نظر میں اس سے بھی زیادہ بری ہے، جو تمہارا مقدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ النار، وہ جہنم کی آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، کہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب مثال دی ہے، بڑی دلچسپ مثال دی ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہو، جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو، عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی انتہائی کمزور، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی انتہائی کمزور۔ تو اپنے جیسے کمزوروں کو کیوں پوجتے ہو، اس کو حاجت روا مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ کی عبادت کیا کرو اور اسی کو سب کچھ مانو، اسی کو سب کچھ سمجھو۔ اس صورت کے اختتام میں اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تمہارا جو نام مسلم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، مسلم کا معنی ہوتا ہے فرما بردار ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے لیے جو نام تجویز کیا ہے وہ ہے مسلم، یعنی یہ امت فرما بردار ہے۔ تو اس امت کا ایک وصف امتیازی ہے کہ پچھلی امتوں میں نافرمانی کا عنصر بہت زیادہ تھا، اس امت میں خیر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو کچھ سنا، اللہ اس پہ دل و جان سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله